قاعدہ اولا توحید ہے جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے۔ یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ ترجمہ بھی سب ہم ہی نہیں کیا تھا، سب ہماری توحید قاعدہ اولا توحید ہے جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے۔ یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور وجود بخشا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ چنانچہ یہی انبیاء اور رسول کی دعوت کا محور ہے توحید۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ توحید اول شے ہے، توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ حضرت عائشہ نے ترجمہ کرایا ہے اس کا، وہاں تھانوی سے ہے یہی نا۔ توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اس طرح داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا تم اہل کتاب کے ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، پر تمہارے اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسلیم، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرے۔ وحد اللہ وإن التوحید رأس۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ان کو قیامت کے دن عذاب شدید کی دھمکی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر رہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت سابقہ کے متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے رہے، کہا حضرت اپنے طور پر ہم نے وظیفہ مقرر کر لیا ہے۔ کہا اچھا تب یہی کرنا تھا تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل تو وظیفہ شے متعین کرتا ہے کس چیز کی تم کو ضرورت ہے کیا نہیں ہے۔ تو فرماتے چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت شریفہ کے آپ کہہ کے بتائی ارشاد فرمایا کہ وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت تھانوی کے یہاں بھی بہت اس پر لگی تھی، توحید کے خراب کرتے حضرت کے یہاں بھی تھی۔
چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت سابقہ کا متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قلب سے ما سوا اللہ کے الوہیت کی نفی کو متضمن ہے۔ قلب میں حق کے الوہیت کا اثبات ہونا چاہیے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے۔ ذکر بھی جو ہوتا ہے تو اتنا سرسری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس میں نفی اس بات کا خیال کر سکے، بہت منع کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت شریفہ کے متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہت بیان فرماتے توحید، ماشاء اللہ۔ قلب میں حق کی الوہیت کا اثبات ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اور یہی اصل ہے جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا اگلے پچھلے اکثر مفسرین کا ارشاد ہے یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ایمان ہی ہے، یہی ایمان ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ لا الہ الا یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ ہر پاکی نما بڑھائی کی جڑ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کے حضرت کیا تھا نہیں کیا، انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا اپنے طور پر، بلایا کہا کہ دیکھو تم یہاں آئے ہو تو جو میں وظیفہ بدلا ہوں وہ پڑھو، تم کو ضرورت کس چیز کی ہے، تم کیا کر رہے ہو، نکیر کیا وظیفے میں بھی ترتیب۔ بھلا اللہ تعالیٰ علامہ ابن قیم نے فرمایا اگلے پچھلے اکثر مفسرین کا یہ ارشاد ہے یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ لا الہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، بعد میں کہہ دیا لا موجود الا اللہ، لا اشکال کیا وحدت الوجود کی روایت ہے، لیکن سب کا مدار اسی کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا اگلے پچھلے اکثر مفسرین کا یہ ارشاد ہے یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے اور ایمان ہی ہے، توحید یہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ ہر پاکی اور نما بڑھوتری کی جڑ ہے۔ جیسے توحید نفوس کے پاک کرنے کے لیے اصل ہے، ویسی اس کے برعکس شرک نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے۔ میں گیا ایک حکیم سے، بہت بڑے حکیم عثمانی، میں بھی مریض تھا، اس نے آگے کہا حکیم جی ہم کیا اچھا کردہ، بڑے انداز سے پڑھا، بہت تھے مگر مقلد کرتے حدیث، بڑے انداز لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس عورت سے کہا لا تشرک باللہ، میں نہیں اچھا کرتا، اللہ اچھا کرتا ہے، لا تشرک باللہ۔ جیسے توحید نفوس کے پاک و صاف کرنے کے لیے اصل ہے، ویسی اس کے برعکس شرک ہے،
نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے شرک، اور تمام اعمال کے حفظ کرنے کا سبب ہے۔ ہندوستانی کا اس کا بہت لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غارت ہو جائے گا، اور تو خسارہ میں پڑ جائے گا۔ بیان قرآن تو شرک کی نفی حضرت ثانی نے بہت اس پر کلام کیا ہے۔ ماشاء اللہ صاحب بہت شرک پر پیر کو خدا نہ مانو، اللہ تعالیٰ اصل اصلاح کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے متوجہ ہو۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائے گا، اس میں پیر بھی داخل ہے۔ پیر کو بھی ایسا نہ بناؤ جیسے ایک مشرک بناتا ہے بتوں کو۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے، جس کی وفات اس پر ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیان قرآن میں نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے سو اس پر ایمان، اس پر اللہ تعالیٰ کو حرام کر، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بیان قرآن اب ہم لوگوں کی یہی تصوف ہے، سلوک جو پڑھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرک سے نکالے، ریا بھی شرک میں سے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرار دیا، حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے۔ پیر کچھ نہیں دے سکتا، بہت حضرت کا سکو تقیہ کہا پیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف رجوع، صرف وہ رہبر ہے، لیکن اثر کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الدین، وحد اللہ، سلوک کی بنیاد توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا سو اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بیان پڑا پر جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے
تو اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہو جاتی ہے. حکیم عثمانی کے حضرت میں بیٹھا ہوا تھا تو مشہور ہے وہ توحید غیر مقلد کا علاج تھا تو جا بیٹھا تھا. ایک عورت نے کہا حکیم جی ہم کیا اچھا کر دیں فوراً پڑھا لا تشرک باللہ. بڑے انداز سے کہا مجھے اب تک سر اس نے بڑے اس سے کہا حکیم جی اچھا کر دیں. کہا لا تشرک باللہ میں نہیں اچھا کر دوا دوں گا. ان سب چیزوں میں بڑے بڑے لوگوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں مجھے اور غلط فہمی بھی رہتی ہے. پر جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے تو اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہوتی ہے. توحید کے بعد اور اس کو دنیا و آخرت میں پوری ہدایت اور امن و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. حضرت حاضر ترجمہ کیا یہ حضرت حاضر صاحب کے کہنے سے مکہ معظمہ میں یہی ہے نا. ہمارے یہ اسی سے سب انتخاب کر کے لکھا ہوگا کوئی اپنے کا لکھ سکتا ہوگا. بس جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں پوری ہدایت و امن و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں. میں کہنا یہ تھا حکیم غیر مقلد مشہور تھے وہ لیکن ان کے حقوق سے جب اسے کہا حکیم صاحب اچھا کر رہا فوراً پڑھا انہیں لا تشرک باللہ. تو گھنٹوں بیٹھائے رہتے تھے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے لیکن بیٹھائے رہتے تھے. حکیم عثمانی بہت مشہور حکیم تھے. پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پستی اور اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے ایمان خالص تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہوتے ہیں بہت ہو رہا ہے خواص کو بھی چیزوں کا اتفاق نہیں ہوتا. اور جب نفس پر شرک کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے مطابق شرک کی خصلتیں اس کے نفس پر مسلط ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتا بھی نہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں. تو اس کے مطابق شرک کی خصلتیں اس کے نفس پر مسلط الیاذ باللہ. بس خوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے عمل کے خاص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے. بیان قرآن بخوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے عمل خالص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو عبادت جو کہ خاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ کی عبادت وہی لائق ہے. پر نفس کا تزکیہ شرک کے تمام اقسام سے علیحدہ ہے. پر نفس کا تزکیہ شرک کے تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے اور توحید کے جو بھی خلاف ہو وہ سب کو الگ کیے ہوئے ممکن نہیں ہے. اشرط و قواعد تذکرۃ النفوس ماتھانوی کی کتاب حضرت عائشہ
ہاں یہ ایک موجودہ مدینہ المنورہ میں عالم ان کی کتاب ہے، اچھا اچھا اشرف الفوائد بھی تذکرۃ النفوس، ہاں، عبدالمحسن البدر کی، ان کا 2 روز مسجد نبوی میں بیان ہوتا ہے، اچھا اچھا شنبہ اور جمعرات، جی ان کی کتاب تھی، آپ نے پسند کی، آپ نے ترجمہ کیا. اپنا ہم کو سب بھول جاتے ہیں ہم، یہ یاد دلاتے ہیں نہیں تو آپ ہی نے کیا ہے. اب تو آگے یہ بلا نہیں اچھا. حضرت کی بھی ایک ہے ماشاء اللہ سے. خیر بس جو بات کام کی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، کس کی ہے کس کی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر قائم دام رکھے. حضرت یہاں اخیر میں وہاں تھانے کے بعد تو رجوع ہو گیا تھا ماشاء اللہ صاحب، لیکن زیادہ تو بھائی تحریر شیخ کو معبود نہ بناؤ، شیخ اصل نہیں ہے، طریق ہے. اس کی بہت زیادہ کرتے میں کچھ نہیں، تم کرو جو کچھ کرنا ہو، میں کچھ نہیں، میں رہبری کر سکتا ہوں، میں کچھ مطلب کہ توحید کو چھوڑنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں بس اللہ کو دے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم، اس کی بڑی تعلیم لا الہ. سب سے اہم کلمے تھے، خود بھی پڑھتے تھے وہ، ارے کیوں نہ پڑھے، لیکن یہ کہ بدر اس کا اظہار بھی. قرآن شریف تو پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن ان چیزوں کا بھی اہتمام تھا متوائب کا، بڑھاپے تک سب چیزیں. لا الہ الا اللہ فرماتے. بہت بڑے علماء کا تعلق بھی تھا. حضرت وظیفہ ناغا ہو جائے کچھ پر کہا کیوں نہیں ناغا ہوگا، دکان پہ جانا کبھی ناغا نہیں ہوگا، مدرسے میں جانا ناغا نہیں ہوگا، لیکن اس وظیفے تو سمجھتے ہو کون ہم کو پوچھنے والا ہے، اس وجہ سے وظیفے میں ناغا ہوتا ہے. نہیں جاؤ گے تنخواہ نہیں ملے گی. یہ اس کسی کی باتیں بہت کھل کے کہتے رہتے، اس کی عظمت نہیں ہے، ان وظائف کی عظمت نہیں ہے. کرو اس پر، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. سختی سے بھی کرتے تھے، بعد میں سب کو ہٹا دیتے ہیں، رب تم کچھ کرتے نہیں، سب لوگ باہر کرنا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی. خواجہ صاحب کا شعر بہت اچھا شعر سمجھا گیا، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ممبئی میں تھے ہم لوگ تو اشراق تو بیٹھنے کا معمول تھا ہی، اس وقت بھائی بیمار ہو گیا ہوں، لیکن تب بھی تو میں باہر بیٹھا ذکر کرتا رہتا تھا اشراق کے بعد تک، زیادہ نہیں. تو حضرت نکلتے تھے ٹہلنے جانے کے لیے، بمبئی کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ گھیر لیتے تھے ادھر سے ادھر کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ میں بھی اٹھ کے چلا گیا ہے، سب لوگ جمع، میں بھی چلوں، ڈانٹ دیا سب کے سامنے. کہا تم اس وقت ذکر کرتے تھے نا، کیوں آئے یہاں؟ کہا میں جا رہا ہوں، لوگ تو پہنچانے والے ہو، پہنچائیں گے، جو کریں گے میں کروں، تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ تم کیوں آئے. تو بڑی بڑی سخت گرفت بھی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طریق کو آسان کر دے. طریق کو کبھی کیا کبھی نہیں کیا. ایک ہفتے میں پورے حالات کی اطلاع ضروری ہے. میں نے کہا ظاہری حکیم کو کہہ دے پوری اطلاع نہ کر سکے، اور ہم نے بتا رہا تھا سارا سال تک اس میں بڑے بڑے عالم جامی صاحب وغیرہ سب لوگ رہتے تھے. ایک ہفتے میں جمعرات کے دن اپنے حالات کی طرح خطوط ہوں گے، 50 ہوں گے کہ نہیں، سب مرتب. یہ اطلاع احوال
امتثال عوامر اتباع، اس کی بہت زیادہ اطلاع حوال. بھائی نہیں جانوں گا میں تو کیسے اصلاح کروں گا، تو اپنی طرف سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں کرتے تھے. اطلاع حوال ضروری ہے. اطلاع اور اتباع یہ طریق کی بنیاد ہے. اطلاع اور اتباع، اس کے بعد راستہ کھلتا ہے. اب یہ چیز تو کہتے سنتے رہتے ہیں. دعا کیجیے خدا عمل کی بھی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہمارے ساتھ مقبول ہو. کچھ بھی نہیں، وہاں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ لوگ کو سنانا، اپنے کو سنانا ہے اولاً. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہفتے میں ایک مرتبہ حالات کی اطلاع ضروری ہے. ماشاء اللہ، طلبہ مدرسی سب اب باقاعدہ جمع کراتے ہیں، لکھتے تھے اس پر. یہ نہیں حالات ہے کہ نہیں، اس میں 50 ہوں گے خط. والماری کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. کہ کوئی مستثنا سے نہیں تھا، نہ ہم نہ قاری صاحب نے. ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے احوال کی اطلاع ضروری منتظر رہتے تھے. تو ایک املا کی کوئی غلطی ہوئی ہم میں سے کسی سے، املا کی، بڑے آدمی آپ کو استاد دیتے ہیں. کہا دیکھو میں حالات کی اطلاع کی اس لیے کہتا ہوں کہ املا بھی تم لوگ درست ہو جائیں گا. دیکھو انہوں نے قانون کو چھوٹے کافی، ان کا نام لینا ہی مشکل ہے. انہوں نے قانون کو، قانون خواب سے بولے تو انہوں نے قانون لکھا تھا. میں اسی میں لکھا رہا ہوں کہ حالات کی اطلاع کیا کرو تاکہ تمہارے املا بھی درست ہو جائے. بڑے عالم تھے ان کے، آپ لوگوں کے ساتھ تھے. مجھے اب تک یاد ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوط لکھا کرو تاکہ تمہارا املا درست ہو جائے. یہ نہیں کہ تم لوگ بہت بڑے یہ ہو جاؤ، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ املا. تو انہوں نے قانون کو قانون لکھا تھا، مجھے یاد ہے. دیکھا ان کو اتنا نہیں معلوم قانون بڑے. بہت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ مسلح بہت اچھے ملے تھے ہم لوگوں کو، لیکن کیا نہیں یہ دوسری بات ہے. لیکن اسی کی برکت ہے مجھے اسی سلسلے میں ہونا ہے. اسی سلسلے میں جہاں پہ جاتا ہوں یہی سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ پسند بھی لوگ کرتے ہیں، بناتے ہی رہتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ راستہ کشادہ فرمائے، آسان فرمائے. اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ جس طرح ہم سمجھیں گے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، امداد. ہفتے میں ایک مرتبہ حالات کی طرح لازم و ضروری اطلاع. میں بڑے بڑے لوگ سمجھے، وہ بھی علماء بھی تو رہتے ساتھ، بڑے بڑے لوگ، لیکن ان کو بھی حالات کی اطلاع ہے. ہفتے میں کیا ہوا، کیا کیا آپ نے. بڑی نگرانی تھی. دعا کیجیے اس نگرانی کا اثر وہاں ہم لوگ کے کامیابی کا ذریعہ بنائے. دعا کیجیے دادا مرحوم اللہم صلی اللہ وسلم. اللہم اعط نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. بڑی اچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہم اعط نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.